السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی اس نشست میں المورد سوسائٹی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ہم اپنے مہمان ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے اور ہم طالب علموں کو تھوڑا اپنا وقت دیا. آج کی یہ نشست بیانڈ دا لینس کے نام سے ہے. یہ ایک سلسلہ گفتگو ہے اور اس نشست کا عنوان قرآن کا خدا. یہ اس سلسلے کی چھٹی نشست ہے. اس میں ہم دور جدید میں قرآن اور خدا پہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات لیتے ہیں اور ہم طالب علم ایک طرح سے ڈسکشن کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس نشست میں ہم استاد سے سوال پوچھتے ہیں اور وہ ہمارے ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تو آپ سب کو خوش آمدید. میں استاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اب اپنی اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی چند نشستوں میں ہم نے قرآن کا خدا کا بیسک انٹروڈکشن دیا تھا. پھر ہم نے یہ سوچا تھا، پڑھا تھا کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرے سیشن میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کب کسی چیز کو ہم کسی انفارمیشن کو کب علم کہتے ہیں، یعنی کب وہ علم کے درجے پہ ثابت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے ان اندیکھی چیزوں کو ثابت کرنے کا طریقہ سیکھا تھا جو دنیا میں رائج ہیں. ان چیزوں کے تحت ہم نے کچھ اندیکھی چیزوں کو ثابت کرنے کا طریقہ جانا تھا. اور آخری نشست جو پچھلے سیشن میں ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم خدا کو کیسے ثابت کریں. میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دے کر آگے بڑھتا ہوں. سائنس دور جدید میں امپیریسسٹ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، میں نے وہی طریقہ اختیار کیا اور میں نے بتایا کہ سائنس کے اندر جس طرح سے چیزیں ثابت کی جاتی ہیں ٹھیک وہی طریقہ خدا کے ثابت کرنے کے لیے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. میں نے فلسفیانہ اور عقلی طریقہ کار کو چھوڑ کر، کیونکہ اس پر بہت سارے لوگوں کا بہت عمدہ کام موجود ہے، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جس پر اس وقت کوئی بھی بول نہیں رہا تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ سائنس کے میتھڈالوجی کو کیا خدا کے ثبوت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو سائنس کا سادہ طریقہ ہے کہ کچھ آبزرویشن، اس کے بعد ایک ہائپوتھیسس قائم کیا جاتا ہے، اس کو پھر ثابت کیا جاتا ہے، ویریفائی کیا جاتا ہے. تو میں نے بہت ساری مثالیں دے کر اس بات کو ثابت کیا تھا کہ خدا موجود ہے. میرا وہ پچھلا لیکچر جو سن چکے ہیں ان کے لیے بات واضح ہوگی، لیکن جو نہیں سن چکے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج ہم چھٹا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے، چند غلط فہمیوں کا ازالہ. یعنی خدا کے انکار کے لیے جو کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں آج ہم ان کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ واپس اپنے اصل موضوع پہ آ جائیں گے، جو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ قرآن مجید کا خدا کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں اور وہ کس طرح کا ہے. پہلی جو غلط فہمی پیدا کی گئی ہے وہ یہ کہ برڈن آف پروف، ثبوت کی ذمہ داری ماننے والے پر ہے. ثبوت کی ذمہ داری ماننے والے پر ہے. یہ مغالطہ ہے جو برٹن رسل کے بعد مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اس کو پہلے بیان کیا کہ جو چیز کوئی مانتا ہو اس ماننے والے کو ثابت کرنا ہے، انکار کرنے والے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. یہ ایک بالکل غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ماننے اور انکار کرنے والے دونوں فریقوں کو ثبوت دینا ہوتا ہے، خاص طور تک جب کوئی چیز مانی ہوئی چلی آ رہی ہو، سارے لوگ مان رہے ہوں اور اب آپ کو انکار کرنا ہے. مثال کے طور پر میں اگر سائنس کے میدان میں جا کر ایوولوشن تھیوری کا انکار کرنا چاہوں تو مجھے ثبوت دینے پڑیں گے. تو صرف یہ نہیں کہ ماننے والے ثبوت دیں، مجھے انکار اگر کرنا ہے تو مجھے بھی اس کے ثبوت دینے ہیں، وگرنہ مجھے بھی ماننا پڑے گا. تو خدا کا انکار کرنے والوں کو بھی اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں خدا نہیں ہے. تو سچی بات ہے کہ سارا لٹریچر جو ایتھیسٹس کی طرف سے لکھا گیا ہے، ملحدین کی طرف سے لکھا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل وہ فراہم نہیں کر سکے. تو اس لیے یہ مغالطہ دور ہونا چاہیے کہ ثبوت کی ذمہ داری صرف ماننے والوں پر ہے. یہ بات درست نہیں ہے.
انکار کرنے والوں پر بھی انکار کے ثبوت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو پہلی غلط فہمی یہی ہے، اس کو شروع ہی میں اس لیے ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی کسی جگہ پر بات کریں تو یہ بات کر دی جاتی ہے، تو یہ ایک فلسفی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے راستہ اختیار کیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اگر مانی ہوئی بات کا انکار کرنا ہو تو انکار کرنے والے کو بھی ثبوت دینا پڑتا ہے۔ یعنی اگر میں کسی ایتھیسٹ کو کہہ دوں کہ بھئی میں ارتقاء کو نہیں مانتا، فوراً دلیل کیا ہے تمہارے پاس، فوراً کہے گا حالانکہ میں انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ فطری سی بات تھی جس کو اگنور کیا گیا، صرف بھاگنے کے لیے ایک فرار کا راستہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی کارل پاپر کے اس نظریے پر کھڑی ہے کہ سائنس تو فالسیفیکیشن پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی ہر وقت وہ سائنسی نظریات اس چیلنج کا فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی نئی ڈسکوری، کسی وقت بھی کوئی نئی تھیوری اس کو رد کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اس میں یہ تھیوری دی گئی کہ کسی نظریے کو اس وقت تک درست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اسے غلط ثابت کرنے کا امکان موجود نہ ہو۔ یہ انسانی علوم میں بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا یہ خود سائنس مانتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی ہر علم کے بعض دائرے ایسے ہیں جس میں یہ فالسیفیکیشن کا نظریہ نہیں چلتا۔ اور فرض کر لیجئے کہ ایک نظریہ کبھی غلط ثابت ہوئی نہ، تو کیا کریں گے؟ وہ سائنس نہیں ہوگی، وہ سائنسی فیکٹ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کائنات ہے، یہ اگر قیامت تک غلط ثابت نہ ہو تو کیا یہ نظریہ سائنسی نہیں ہے؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ سائنس خود بہت ساری چیزیں فالسیفیکیشن کے بغیر مانتی ہیں۔ میں نے چند چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز سائنٹیفک میتھڈز ہے۔ دا سائنٹیفک میتھڈز ایز دا اونلی پاتھ ٹو نالج، یہ ڈوگما ہے سائنس کا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے کہ سائنٹیفک میتھڈ کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، ٹرو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ The belief that empirical observation and experiment are the sole valid ways to understand reality. تو مطلب یہ ہے کہ صرف آنکھوں سے، حواس سے، یا اپنے کوئی ٹولز جیسے مائکروسکوپ ہے یا ٹیلیسکوپ وغیرہ لگا کر ہم جو آبزرویشن کرتے ہیں اور پھر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اپنے ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے، وہی ایک حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ سچی بات ہے کہ ریالٹی تو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ ڈوگما کے طور پر مانا جاتا ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اس کو فالسیفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول ہے کہ نیچرل لاز گورن ایوری تھنگ، دا اسمپشن دیٹ دا یونیورس آپریٹس انڈر فکسڈ امیوٹیبل لاز، یہ بھی ڈوگما ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے سائنس ساری ختم ہو جائے گی، پہلے کو چھوڑ دیں گے ساری سائنس دڑام سے گر جائے گی، دوسرے اصول کو چھوڑ دیں گے سائنس دڑام سے گر جائے گی۔ آبجیکٹیوٹی آف سائنٹیفک نالج، دا آئیڈیا دیٹ سائنٹیفک فائنڈنگز آر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف ہیومن بائسز، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سائنس کے ذریعے سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس میں انسانی بائسز استعمال نہیں ہوتے، حالانکہ ہر جگہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اصول مانا گیا ہے اور اس کی فالسیفیکیشن مانی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی مانیں گے سائنس ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ سائنس کا سارا علم انسانی بائسز پر بیس کرتا ہے تو سائنس نہیں رہے گی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ میں نے شروع کی گفتگو میں مثال دی تھی کہ وائکنگز کا یہ نظریہ کہ سورج گرہن کے وقت بھیڑیے اس کو کھانے لگ جاتے ہیں، یہ بالکل ابسرڈ لگتا ہے ہمیں، لیکن ان کو سائنٹیفک لگتا تھا، کیونکہ جب وہ شور مچاتے تھے تو بھیڑیے بھاگ جاتے تھے، سورج گرہن ختم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اسی سائنٹیفک طریقے سے جس کو ہم تجربہ اور ویریفیکیشن کرتے ہیں ثابت ہو رہا تھا۔ آج کل 200 سال بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری سائنس کے بارے میں ویسا ہی خیال ہو اگلے سائنسدانوں کا جیسا ہمیں وائکنگز کی یہ بات ابسرڈ لگ رہی ہے، بیوقوفی کی لگ رہی ہے۔ ایک اور ڈوگما ہے سائنس کا جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، جس کی فالسیفیکیشن کا امکان نہیں ہے، دا بلیف دیٹ ایوری تھنگ in existence is purely physical with no room for consciousness beyond brain activity۔ مطلب کیا
کہ جو کچھ دنیا میں چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایون ہمارا شعور، خیال، تصور، علم، وہ بھی سارے کے سارے میٹیریل ہیں، ثابت کیے بغیر. یعنی خیال کو ابھی تک ہم جانتے ہی نہیں خیال کیا ہوتا ہے، ابھی تک ہم جانتے ہی نہیں کہ مائنڈ کیا ہوتا ہے، ابھی تک ہم جانتے ہی نہیں کہ شعور کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا فزیکل ہے. تو اس کی فالسیفیکیشن ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. جیسے ہی مانیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. Evolution is purposeful. The assumption that evolution is a blind, random process without any inherent direction. مطلب یہ کہ ایوولوشن جو ہوئی ہے اس میں خدا کی یا کسی اس طرح کی انٹیلیجنٹ بینگ کی کوئی مداخلت نہیں ہے، وہ رینڈم ہے، بلائنڈ ہے، بس ہوتی چلی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے فالسیفیکیشن سے بلند ہیں. ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم فالسیفائی کر سکیں یا فالسیفیکیشن کے لیے پیش کر سکیں. تو اس لیے یہ خود بات کے سائنس وہی ہوتی ہے جو فالسیفیکیشن کے اٹیک پہ ہو، وہ خود سائنس کی بنیادیں اس کے خلاف کھڑی ہیں. تیسری جو ہماری غلط فہمی ہے وہ پرابلم آف ایول ہے. پرابلم آف ایول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مصائب پائے جاتے ہیں، مصیبتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کچھ اس طرح سے سیلوجزم بناتے ہیں، اگر خدا مہربان ہے تو دنیا میں ظلم، بیماریاں، مصیبتیں، مشکلیں وغیرہ کیوں ہیں؟ اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو اس ظلم وغیرہ کو کیوں نہیں روک سکتا؟ اگر خدا سب کچھ جانتا ہے تو اسے کیوں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یا اس کا سسٹم خرابیاں پیدا کر رہا ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیا بنانے والے کے لحاظ سے اس دنیا کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میں اگر کسی کو اپنے کلینک پہ کسی ڈاکٹر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا، اپنے گھر بلایا کہ انٹرویو کے لیے، اور وہ آیا اور میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا. اس نے آتے ہی میرے ڈرائنگ روم پر تنقید کرنی شروع کر دی. یہ کیا کیا تم نے؟ میں اپنا اسٹریچر کہاں رکھوں گا؟ میں اپنی کرسی کہاں رکھوں گا؟ میں کہاں بیٹھوں گا؟ تو یہ سب کچھ وہ کرنے لگ جائے تو میں بس اس کو اتنا ہی کہوں گا کہ بھئی آپ کا کلینک نہیں، میرا ڈرائنگ روم ہے. تو اس کی ساری غلطی ہوا ہو جائے گی. تو اس کائنات کو جس خدا نے بنایا ہے اس نے کیا بتایا اس کو کہ یہ آپ کا کلینک ہے یا ڈرائنگ روم ہے؟ کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو ہمیں مذہب بتاتا چلا رہا ہے کہ خدا نے ہمیشہ، اور اگر میں سارے دینوں کو شامل کر لوں تو سارے ادیان کے خداؤں نے، نعوذ باللہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سارے مذاہب کے خداؤں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. امتحان کے لیے جب دنیا بنی ہے تو مثال کے طور پر میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ حج کی 5ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں آخرت کے امتحان کے لیے ناقص بھی بنایا ہے، یعنی فلاز رکھے ہیں، ڈیفیکٹس رکھے ہیں اس دنیا کے اندر. تو یہ آیت ہے سورہ الحج کی 5ویں، اس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی ایک بوند سے، ثم من علقۃ، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے، ثم من مضغۃ، پھر ایک لوتھڑے سے، مخلقۃ و غیر مخلقۃ. یہ کبھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. کون بتا رہا ہے؟ ایک مذہب کا خدا بتا رہا ہے، قرآن مجید کا خدا بتا رہا ہے کہ ہم ناقص چیزیں خود پیدا کی ہیں. تو یہ تو ایول اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے، یا ڈیفیکٹس اس کائنات میں اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ یہ امتحان کے لیے بنی ہے. تو اگر آپ اس کو امتحان کے نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ ہے. جیسے میرے ڈرائنگ روم کو آپ ڈرائنگ روم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ مکمل ہے، لیکن اس کو کلینک کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نہ اسٹریچر کی جگہ ہے، نہ ڈاکٹر کے بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ اس کا اسٹیتھوسکوپ لٹکانے کی کہیں جگہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ وہ غلطی ہے جو پرابلم آف ایول پیش کرنے والے کرتے ہیں
کہ وہ اس کائنات کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. جیسے میرے گھر میں آنے والا ڈاکٹر میرے ڈرائنگ روم کو کلینک کے طور پر دیکھ رہا تھا. تو یہ ڈاکٹر کی غلطی تھی, میرا ڈرائنگ روم تو ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, تو خدا نے جو دنیا بنائی ہے وہ امتحان کی دنیا بنائی ہے. اس کے اعتبار سے یہ دنیا اتنی کامیاب ہے, اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ ٹھیک خدا کی دنیا میں رہ کر خدا کا انکار کر سکتے ہیں, خدا کی نافرمانی کر سکتے ہیں. یہ اتنا زبردست بنا ہوا ہے. تو پرابلم آف ایول پیدا ہوا ہے اس غلط فہمی سے جو اس دنیا کو سمجھنے والوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے, خدا کی اسکیم کے اعتبار سے نہیں دیکھا ہے. اگلی غلط فہمی یہ ہے کہ خدا لوگوں نے تخلیق کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کائنات ساری ڈھونڈ لی ہے, اوپر مریخ تک چلے گئے ہیں, بلکہ ہمارے پروبس اور اوپر چلے گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل اوپر تک چلے گئے, ہمارے سیٹلائٹس اور وہ دیکھ رہے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں تو خدا نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ایک ایسے ہی خیال تراش لیا تھا, خدا موجود نہیں ہے. یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے, ایک اعتبار سے غلط ہے. درست اس اعتبار سے ہے کہ ہاں لوگوں نے تخلیق کیا ہے, اور غلط اس اعتبار سے ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, سچی بات تو یہی ہے کہ مجھے بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ میں اس کائنات کو دیکھ کر اس کا خدا تلاش کرتا ہوں. مجھے بنایا اس طرح سے گیا ہے. میری دماغ کی, میری فطرت کی سٹرکچرنگ ایسے ہوئی ہے کہ میں خدا تک لازماً پہنچتا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خدا تلاش نہ کروں. انسانوں کی تمام تہذیبیں اس پر گواہ ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کائنات کے پیچھے خدا ہونا چاہیے. تو جیسے ہی کائنات کو میں دیکھتا ہوں اور میرا اندر کا دماغ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کا خدا ہونا چاہیے. تو ہم نے خدا کو, ہم مذہبی لوگوں نے, میں اس پر اپنا پچھلے سیشن میں بات کر چکا ہوں, ہم نے اس کائنات کے خدا کو ویسے ہی مانا ہے جیسے سائنسدان بگ بینگ کو مانتے ہیں, اور جیسے زندگی کا مشاہدہ کر کے وہ ارتقاء کو مانتے ہیں. ویسے ہی کائنات کے عقلی جائزے سے خدا نکلتا ہے. میں اس پر پورا ایک سیشن بات کر چکا ہوں, وہ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر بگ بینگ کس نے بنایا ہے؟ انسانی ذہن کی تخلیق ہے. اس نے جب مشاہدہ کیا چیزوں کا تو اس نے کہا کہ بگ بینگ ہونا چاہیے. یہ انسانی ذہن کی تخلیق ہے. اب اگر بگ بینگ نہیں ہوا تھا تو ذہنی تخلیق غلط ہے, اور اگر واقعی بگ بینگ ہوا تھا تو ذہن کی یہ تخلیق بالکل درست ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی میرا یہ خیال کرنا کہ بگ بینگ ہوا ہے اور بگ بینگ ہوا بھی تھا, تو دونوں چیزیں مل کر درست باتیں ہو جائیں گی. تو جس طرح ایوولوشن تھیوری, بگ بینگ کی تھیوری میرے دماغ کی تخلیق ہے, ویسے ہی خدا میرے دماغ کی تخلیق ہے. بگ بینگ بھی ہے اگر تو بات درست ہے, خدا بھی ہے تو بات درست ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے خدا تخلیق کیا ہے, میں نے بگ بینگ تخلیق کیا ہے, میں نے ایوولوشن تھیوری تخلیق کی ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن ایوولوشن تھیوری میں ایوولوشن ہے یا نہیں, اس میں ابھی شکوک شبہات ہیں, اور بگ بینگ ہوا ہے کہ نہیں, اس میں بھی ابھی سوالات پیدا ہو گئے ہیں جیمز ویب کے بعد. لیکن خدا کے بارے میں بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا ایسا جیسا یہاں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ایوولوشن میں بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی ان ایڈریسڈ ہیں. بگ بینگ میں ابھی بہت سارے سوالات ہیں جو ایڈریس ہونے والے ہیں, جبکہ خدا کے بارے میں میرے سامنے کوئی ایسا سوال نہیں آیا سوائے ان چند غلط فہمیوں کے جو رد کرنے کے قریب لے جائیں ہمیں. تو لوگوں نے خدا کو تخلیق کیا, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہ موجود ہے. جیسے بگ بینگ لوگوں نے تخلیق کیا ویسے ہی ہم نے خدا تخلیق کیا ہے. بس اب سے اتنا ہی فرق ہے کہ بگ بینگ ہوا کہ نہیں ہوا, خدا ہے کہ نہیں ہے, لیکن دونوں انسانی تخلیق ہے. اور حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں, وہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے طریقے کے مطابق وہ حقیقت ہے. اگلی غلط فہمی یہ ہے کہ خدا اور اس کی تخلیق پرفیکٹ ہونی چاہیے, جبکہ کائنات پرفیکٹ نہیں ہے. تخلیق کا نقص پایا جاتا ہے,
مثال وہ دیتے ہیں کہ ہمارے اپینڈکس لگا ہوا ہے ایسے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل سامنے آ جائے تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ ابھی بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ کچھ بیکٹیریا کو کنٹرول کرتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں، لیکن بہرحال ابھی کچھ بہت واضح اس کا فنکشن ہمارے سامنے نہیں ہے. تو چلیے، لیکن اسی طرح کہتے ہیں کہ کمر ذرا بڑی عمر ہو جائے تو کمر دکھنے لگ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کمر صحیح نہیں بنی ہے، بیک ہماری جو ہے بیک بون. تو تخلیق کا نقص وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے. اس لیے یہ خدا نے نہیں بنایا، کیونکہ خدا اگر بناتا تو پرفیکٹ کائنات بناتا. پہلی بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ تخلیق کا نقص خالق کے نہ ہونے کا پتہ دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تب ہوگا کہ خدا بھی کلیم کرے کہ میں نے پرفیکٹ دنیا بنائی ہے. وہ میں پیچھے خدا کا حوالہ دے چکا ہوں ایک کتاب سے کہ میں نے دنیا پرفیکٹ نہیں بنائی ہے، میں نے امتحان کے لیے اس کے اندر نقص رکھے ہیں. دوسری بات، میں نے اس گفتگو کے شروع میں جو پہلا سیشن تھا اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر میں نے مثال دی تھی ٹویوٹا فیکٹری کی یا مرسڈیز کی، آپ مثال لے لیں کہ بہترین گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، اس کو ہم نے کہا جی کہ ہمیں ڈسپوزیبل قسم کی کاریں چاہیے، ہم 2 سال کے لیے اپنے ورکرز کو دیں گے اور پھر ڈسپوز آف کر دیں گے، تو آپ ہمیں ایسی گاڑیاں بنا دیں. مرسڈیز والوں نے ہمیں 2 سال یا 3 سال کی ایج والی ڈسپوزیبل کاریں بنا دی. اب وہ مرسڈیز بنانے والے یا ٹویوٹا کی گاڑیاں بنانے والوں نے ہمیں ایک ذرا گھٹیا درجے کی گاڑیاں بنا دی جو 2-3 سال کی لیے لی گئی تھی. تو کیا اس سے مرسڈیز گاڑی بنانے والے یا ٹویوٹا گاڑیاں بنانے والوں کی نقص ثابت ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ بہترین ہوں گے کہ اگر 3 سال تک گاڑی چل جائے اور 3 سال کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا جائے تو بالکل ان کی پرفیکشن ثابت ہو جائے گی کہ وہ اچھی فیکٹری والے ہیں، انہوں نے جو ان کو کہا گیا تھا اس کے مطابق گاڑی بنا دی. ایسے ہی اس کائنات کو امتحان کے لیے جو کہ بنایا گیا ہے تو اس میں نقص رکھے گئے، اور وہ نقص اتنے شاندار رکھے گئے ہیں کہ ہر لمحے پر خدا کو کہیں آپ پکڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو، کہیں اس کا ہاتھ نظر آ جائے کام کرتے ہوئے، کہ وہ آٹومیشن ایسی بنا دی ہے کہ بالکل آپ کو کہیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا. تو اس طرح سے ناقص بھی بنا دی اور امتحان کے لیے پرفیکٹ بنا دی. تو یہی کام خدا نے کیا ہے. تو اگر خدا نے کسی مقصد کے تحت امپرفیکٹ کائنات بنائی ہے تو اس سے خدا کا انکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ یہاں نوٹ لکھا ہے کہ یہ بات تب درست ہے اگر ناقص بننے کی وجہ موجود نہ ہو. ناقص بنانے کی وجہ موجود ہے. تقریباً دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، لہٰذا اس مقصد سے اس کائنات میں ایسے نقص رکھے گئے. اب جو پچھلا نقطہ تھا پرابلم آف ایول والا، اور ان دونوں کو ملا لیجئے. تو ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ پرابلم آف ایول کو سامنے رکھیے تو ان دونوں سے خدا کا انکار نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے، نعوذ باللہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ذرا پرفیکٹ نہیں ہے یا خدا ظالم ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، بس یہ ثابت ہوتا ہے. خدا کا انکار کیسے ہوگا؟ یعنی کوئی فیکٹری تو ہے نا جو گاڑیاں بنا رہی تھی، تو اس میں بس آپ یہ کہہ لیں گے کہ وہ فیکٹری کوئی اچھی نہیں ہے، ان کا معیار کوئی اچھا نہیں ہے، بس اتنا کہہ لیں. انکار کیسے کریں گے؟ اگر گاڑی کہیں موجود ہے تو گاڑی بنانے والے کا اقرار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے، اور آج کل مجھ سے کم از کم کوئی 10-15 لوگوں نے پوچھا ہے پچھلے 2-4 مہینوں کے اندر، جو ذات زمان و مکان سے باہر ہو وہ زمان و مکان میں کیسے کام کر سکتی ہے؟ سوال پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے، تو اس کا ٹائم اور اس کی سپیس یعنی جگہ جو بھی ہے وہ بھی بگ بینگ کے بعد شروع ہوئی ہے. تو ایک ذات بگ بینگ سے باہر پہلے سے موجود ہے، تو وہ اس کائنات کے اندر کام کیسے کرتی ہے، اس نے زندگی کیسے تخلیق کی، اس نے پتھر روڑے اینٹ پانی یہ کیسے پیدا کیا اس نے، وہ تو اس میں آ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو ٹائم اور سپیس سے باہر کی ایک چیز.
میں اپنی بات کو پرانے زمانے میں یہ سوال سمجھ آتا ہے کوئی، چونکہ یہ گریک فلاسفرز کا بنایا ہوا سوال ہے جو آج دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن آج کی ایک اچھی مثال کمپیوٹر کی ہے۔ میں کمپیوٹر کے اس الیکٹریکل جو اور پلاسٹک کی اور جو میٹل کی بنی ہوئی ایک چیز ہے اس سے بالکل باہر بیٹھا ہوا ہوں، بالکل ٹرانسینڈنٹ ہوں، لیکن میں اس میں مداخلت کر سکتا ہوں اس کے کی بورڈ کے ذریعے سے۔ میں اس میں کچھ چیزیں فیڈ کر سکتا ہوں، میں اس میں لکھ سکتا ہوں، میں اس میں ڈرائنگ کر سکتا ہوں، میں اس میں سافٹ ویئر بنا لیتا ہوں، میں اس میں کچھ چیزیں نکال دیتا ہوں، میں پوری دنیا کے کمپیوٹرز ہیک کر لیتا ہوں اس کی بورڈ کے ذریعے سے، یا کچھ اور چیزیں لگ جاتی ہیں جو اس کے اندر ڈیٹا ڈالنے کے لیے، نکالنے کے لیے، تو میں تو باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو کیا یہ کوئی مشکل کام ہے کہ ایک چیز کے اندر آدمی موجود نہ ہو یا خدا کی ذات موجود نہ ہو اور وہ باہر بیٹھ کے اس میں کام کر رہی ہو؟ تو خدا کے پاس بھی کوئی کی بورڈ ہوگا جس کے ذریعے سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو کلمہ کن کافی ہے، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ کلمہ کن جو ہے وہ تو ٹائم اور اسپیس سے باہر نہیں ہوتا، وہ جس جگہ کے لیے کہا جائے گا اسی جگہ آ جائے گا، جس ٹائم کے لیے کہا جائے گا اسی ٹائم پہ آ جائے گا۔ اس کے لیے خدا کی صفات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کمپیوٹر کی تمثیل اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ میں کمپیوٹر کی پوری اس ویسینٹی سے باہر ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر مداخلت کر لیتا ہوں، بلکہ میں اس کا سارا ڈیٹا چوری کر کے لے جا سکتا ہوں۔ کمپیوٹر آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ میں اس کے اندر دخل اندازی کر لیتا ہوں۔ تو خدا جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے ظاہر ہے اپنے کام کرنے کے لیے اس میں کوئی راستے رکھے ہوں گے اور وہ اس کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ پیدا کی گئی ہے کہ فزیکل لاز بتاتے ہیں خدا نہیں ہے۔ کائنات کا اصولوں کے تحت بندھے ہونا خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ نیوٹن نے دریافت کیا کہ کچھ طبیعیاتی اصول ہیں جن کے تحت کائنات چل رہی ہے۔ کائنات کے چلنے کا طریقہ سمجھ آ گیا تو خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ مثلا سورج کو اللہ نہیں گردش طلوع و غروب چلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہکسلے نے ایک اپنی کتاب لکھی تھی ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اینڈ ان شارٹ if events are due to natural causes they are not due to supernatural causes، ٹھیک ہے؟ their ascription to supernatural being is merely due to man's ignorance combined with his passion for some sort of explanation۔ کہ انسانوں نے جب کہا کہ خدا یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کی وجہ دو تھی، ایک ان کی جہالت اور ایک ان کا یہ جذبہ کہ کوئی ایکسپلینیشن تو دیں کسی چیز کی۔ تو انہوں نے کہا چلو اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو خدا مان لیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ پرانی کتاب ہے لیکن اس کا اثر آج بھی موجود ہے۔ یہی بات بڑے بڑے ایتھیسٹ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہر چیز ایکسپلین ہو گئی فزیکل لاز کے تحت، تو اب خدا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ میں اس کو غلط فہمی کیوں کہہ رہا ہوں کہ انسان امیجیٹ کاز میں پھنس جاتا ہے، امیجیٹ کاز میں پھنس جاتا ہے۔ مثلاً اب باہر سڑک پہ پانی کیوں ہے؟ بارش ہوئی ہے۔ بارش کیوں ہوئی ہے؟ جی وہ مونسون کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو مونسون کیوں ہوتا ہے؟ جی گرمی کی وجہ سے سمندروں سے پانی آبی بخارات بن کر اٹھتا ہے۔ تو یہ امیجیٹ کازز ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان اس میں پھنس جاتا ہے اور سمجھتا ہے ایکسپلین ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ پانی کو یہ صلاحیت کس نے بخشی کہ وہ گرمی میں ایویپوریٹ ہو کر بادل بنے؟ سوال یہ ہے۔ اور پھر اس زمین کے اوپر یہ سسٹم سارا بنایا کیسے بنا ہے؟ تو یہ امیجیٹ کاز میں پھنس جانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو جتنے فزیکا اب مجھے بتائیے کہ سائنس آگے بڑھتی چلی گئی تو سوال اب آج کل زیر بحث ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ ہوا کیسے ہے؟ یہ سنگولیرٹی آئی کہاں سے جس میں ایکسپینشن ہوئی؟ دوسری بات یہ میں عرض کروں گا کہ یہ کیسے لازم آتا ہے کہ فزیکل لاز ہوں تو ان کا کنٹرولر کوئی نہیں ہے؟ یہ کیسے لازم آتا؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز قانون کے مطابق چل رہی ہے تو یہ کیسے لازم آیا کہ وہ قانون کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس چیز کے اندر وہ ایٹریبیوٹس کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔
مثلاً ہم چینی بناتے ہیں گڑ سے، تو گڑ کے اندر جو عجیب سا ذائقہ ہے وہ چینی میں ختم ہو جاتا ہے۔ چینی خالص ایک مٹھاس سی دیتی ہے۔ یہ مٹھاس کس نے ختم کی ہے؟ طریقہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جی کچھ اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں اور گڑ کا کلر بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ کرسٹلائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے کے سمجھ آنے سے کیا چینی بنانے والے انسان یا اس طریقے کا ایجاد کرنے والے انسان کا انکار ہو جائے گا؟ یہ کمپیوٹر جو میرے سامنے پڑا ہے، یہ کیمرہ جس سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ کن اصولوں پہ چل رہا ہے؟ تو اگر مجھے یہ اصول پتہ چل گئے ہیں تو کیا میں کیمرہ بنانے والے کا انکار کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے دو پہلوؤں سے۔ ایک یہ کہ ہم امیجیٹ کاز میں پھنس گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک خود ہی ایزمپشن قائم کر لی کہ جب کسی چیز کے چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا تو بنانے والے کا انکار کر دیا جائے گا۔ تو میں آپ کے کمپیوٹر کا انکار کر دیتا ہوں کہ یہ کسی نے ایجاد نہیں کیا، میں کیمرے بنانے والے کا انکار کر دیتا ہوں کہ کسی نے یہ کیمرہ ایجاد نہیں کیا، تو آپ مجھے بیوقوف کہیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جی نہیں، مجھے پتہ ہے یہ کیسے بنے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جی پتہ ہے کیسے چلتے ہیں، کس اصول پر چلتے ہیں، لائٹ کا کیا اصول ہے، لینس کا کیا اصول ہے، مجھے پتہ ہے، اس لیے یہ بنانے والا کوئی نہیں ہے اس کا۔ تو یہ اس طرح کی بات ہوگی۔ تو یہ فزیکل لا سے خدا کا انکار نہیں ہوتا۔ ایک غلط فہمی یہ پیدا کی گئی کہ خدا کو کس نے بنایا ہے۔ دیکھیے، جو یہ الحاد والے یہ سوال جب کرتے ہیں تو وہ خود یہ بھول جاتے ہیں کہ کائنات کو ایسا ہی مان رہے ہیں۔ سوال ہمارا بھی یہی ہے کہ تم کائنات کو مان رہے ہو تو اس کا خالق کون ہے؟ تو جیسے ہی تم خالق کا تقاضا کرتے ہو کہ خدا کا خالق کون ہے، تو تم ہماری طرح ہو جاتے ہو۔ تو اگر یہ بیوقوفی ہے کہ ہم خدا مان رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے، تو یہ ویسی بیوقوفی جیسے تم کر رہے ہو کہ کائنات خود سے ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، برابر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو نظریہ ہے وہ زیادہ عقلی ہے، زیادہ سمجھدارانہ، کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ ڈیٹا موجود ہے، میٹر کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ بہت سارے کام وہ نہیں کر سکتے جو کائنات میں ہوئے ہیں، جس کا میں نے جائزہ اپنے پچھلے لیکچر میں دیا تھا، 5ویں لیکچر میں۔ تو وہ میٹر نہیں کر سکتا۔ تو ہم زیادہ عقلی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ یہ کام تو خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک سادہ سی مثال میں دے رہا ہوں کہ میں گھر میں گیا تو میرا جو قلم تھا وہ میری میز پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا جی کہ وہ خود ہی چلا گیا۔ میں نے کہا وہ خود کیسے جا سکتا؟ تو یہ بس اتنی سی ہی کہانی ہے۔ آپ کہتے ہیں کائنات خود بن گئی ہے، بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے آپ مجھے کہیں کہ پین تمہارا خود ہی چلا گیا ہے۔ پین خود نہیں جا سکتا، اس لیے کوئی نہ کوئی ماننا پڑے گا جو اسے لے کر گیا ہے۔ تو کائنات اپنے سارے وجود کے ساتھ بتا رہی ہے کہ وہ خود نہیں بن سکتی، بتا رہی ہے، اور تم اس پر زیادہ یقین دلا رہے ہو ہمیں کہ کائنات ایک دن بنی تھی، ایک دن بنی تھی۔ تو جو کائنات ایک دن بنی تھی، بس اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی خالق موجود نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں جو کائنات کو بنا سکیں، بالکل نہیں ہے۔ تو ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو یہ کائنات بنا سکتا ہے، لیکن تم ایسے کائنات کے خدا کو مانتے ہو جو یہ کائنات نہیں بنا سکتا۔ تو اب رہ گیا یہ بات کہ ہم کیوں نہیں مانتے کہ خدا کا کوئی خالق ہے، کیونکہ جب ہم خدا کا کوئی خالق مانیں گے تو وہ مخلوق ہو جائے گا، وہ خالق نہیں رہے گا، تو خدا نہیں رہے گا۔ خدا ہوتا ہی غیر مخلوق ہے۔ یہی ہمارا تمام ادیان کا، جتنے بھی میں دین جانتا ہوں، ان سب کے اندر یہ بات مانی ہوئی ہے کہ خدا مخلوق نہیں ہے، اور خدا اگر مخلوق ہے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا۔ جیسے میں مخلوق ہوں تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہ میں نے عرض کی کہ کائنات خود سے ہے، یہ بالکل ویسا ہی دعویٰ ہے جیسے ہمارا دعویٰ ہے کہ خدا خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ تو اگر یہ بیوقوفی ہے کہ خدا خود سے ہے
تو یہ بھی بیوقوفی ہے کہ کائنات کو خود سے مانا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. کوئی چیز خود سے ہو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے. لیکن اگر تم مان رہے ہو کہ کائنات خود سے ہے تو ہم بھی مان سکتے ہیں کہ خدا خود سے. تو اس بیوقوفی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دونوں کر رہے ہیں تو دونوں ہی بیوقوفی کر رہے ہیں. لیکن ہم زیادہ عقل مند ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کائنات کا ڈیٹا ہے جو تم لوگوں نے بھی فراہم کیا ہے ہمارے پاس بھی تھا. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. یہ جیسے میں نے واضح کیا اپنے 5ویں لیکچر میں اس سلسلے میں. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ اس وقت تک خدا ہیں جب تک وہ مخلوق نہیں ہے. جیسے ہی وہ مخلوق ہو جائیں گے تو اپنے خالق کے بندے بن جائیں گے. یہی حقیقت ہے. تو ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کو کسی نے بنایا ہو. اس لیے ہمارا پہلا جواب یہی ہے کہ ہم تو مخلوق خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو خالق خدا کو مانتے ہیں, مخلوق خدا کو نہیں مانتے. تم کائنات کو مخلوق بھی مانتے ہو اور اس کے خدا کا بھی انکار کرتے ہو. تو تمہاری بیوقوفی یہ ہے کہ تم کائنات کو بنا ہوا بھی مانتے ہو اور اس کے بنانے والے کا بھی انکار کرتے ہو. جیسے میرے پین کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خود ہی چلا گیا ہے, وہ نہیں جا سکتا. ایک غلط فہمی یہ پیدا کی گئی ہے کہ دنیا میں 2000 خدا بنائے گئے ہیں تو کون سا خدا صحیح ہے. تو یہ خود سوال درست نہیں ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر پانی ایک چیز ہے جس کو انگلش میں واٹر, عربی میں ماء, فارسی میں آب, اردو میں پانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا یہ 4 پانی ہیں دنیا میں؟ ایک ہی پانی. اور ہر علاقے کے پانی کی کیفیت بھی ڈیفرنٹ ہے. پانی ایک ہی ہے. تو ذرا مذہب کا جائزہ لیں ذرا گہرائی کے ساتھ, تو سب جگہ آپ کو چیز ملے گی کہ خدا وہ ہے جس نے دنیا بنائی ہے. سب جگہ ملے گی. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, وہ حکیم اور دانا ہے. یہ موٹی موٹی صفات آپ کو سب خداؤں میں یکساں نظر آئیں گی. تو وہ ایک ہی خدا کے مختلف نام ہیں, مختلف تہذیبوں میں اس کے مختلف ایٹریبیوٹس ہیں. اور وہ اگر آپ اسلام میں بھی آ جائیں جس کی ساری بنیاد قرآن مجید والے خدا پر ہے, تو وہ علاقوں میں جا کر کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے. تو جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو یہ فرق کرنا چاہیے کہ ایک ہے کہ لوگوں نے کیا اضافے کیے ہیں, ایک ہے کہ ان مذاہب میں حقیقت میں خدا کس کو کہا جا رہا ہے. تو پانی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ہزاروں نام ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں ہی اگر جائزہ لیا جائے تو مختلف زمانوں میں اس کے کوئی 20-25 نام نکل آئیں گے پانی کے. تو ایک تو ناموں سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, دوسرا ان کی جو لوکل ایٹریبیوٹس ہیں ان کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا وہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک خدا ایک ہی ہے, اللہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. کرسچینٹی ہے. کیا کرسچینٹی میں جو کچھ اس وقت امریکہ نے اور جو کچھ اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا اور ایران کے ساتھ کیا ہے, کیا یہ یہودی مذہب کی اور عیسائیت کی تعلیم ہے؟ نہیں. تو کیا ہم عیسائیت کی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عیسائیت کو برا کہیں گے, یہودیت کو برا کہیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگوں کے طریقے ہیں, لوگوں کے اعتبار ہیں. تو سنجیدہ آدمی جو سیریس ہو اس کو اگر خداؤں کے 2000 خداؤں کا تعارف پڑے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ایک ہی خدا کی طرف سارے جا رہے ہیں. کچھ لوکل چیزیں لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے بلا شبہ, لیکن حقیقت میں سارے ہی خالق کائنات کو مان رہے ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی پیدا کی گئی ہے. ایک اور غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ خدا اور حسی ثبوت. یہ عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے, شاید ہو سکتا ہے 200 سال پہلے, ایک سائنس کے اندر ایک نظریہ پیدا ہوا تھا جس کو پازیٹیوزم کہتے تھے. تو پازیٹیوزم میں یہ بات مانی جاتی تھی کہ اس وقت تک کوئی چیز سائنسی ثبوت پر پوری نہیں اتری جب تک کہ وہ ڈائریکٹ آبزرویشن میں نہ آ جائے. یہ پازیٹیوزم تھا, یہ سائنس نہیں, آج کی سائنس جو نہیں ہے. تو یہ ایک تصور ہے.
اور اس زمانے ہی میں خدا کا انکار کیا گیا سائنس کی بیس پر، کیونکہ خدا جو ہے وہ پازیٹیوزم کے طریقے پر تو ثابت نہیں ہو سکتا. لیب میں آپ دکھا دیں یا کوئی ٹیسٹ کر کے دکھا دیں، نہیں، ثابت نہیں ہو سکتا. تو اب جب وہ ڈائریکٹ آبزرویشن میں نہیں آئے گا تو اس زمانے کی سائنس کہتی تھی کہ وہ سائنس نہیں ہے. چنانچہ خدا کا انکار ہوا، فرشتوں کا انکار ہوا، آخرت کا انکار ہوا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آبزرویشن میں تو آ نہیں سکتے. وہ جو خدا کا انکار اس وقت ہوا تھا اس پازیٹیوزم کی روشنی میں، وہ آج بھی چلا آ رہا ہے، حالانکہ خود سائنس پازیٹیوزم کو کب سے خدا حافظ کہہ چکی ہے. اب ہماری سائنس جو ہے اس وقت، اس میں پازیٹیوزم بہت تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر صرف ایویڈنس بیس چیزیں مانی جاتی ہیں. خود اگر میں پوچھوں سائنسدانوں سے تو کیا انہوں نے بگ بینگ لیب میں ثابت کر دیا، آبزرو کر لیا پازیٹیوزم کے اصول کے مطابق؟ وہ کہا نہیں، بالکل مانیں گے کہ نہیں کیا. ایوولوشن تھیوری کو پازیٹیوزم کے طریقے پر ثابت کر دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایویڈنسز ہیں جن کی ایکسپلینیشن بگ بینگ ہے، ایویڈنسز ہیں جن کی ایکسپلینیشن ایوولوشن تھیوری ہے. تو اس اصول پر ہم خدا کو مانتے ہیں، جس اصول پر سائنس میں بگ بینگ مانا جا رہا ہے، اور جس اصول پر ایوولوشن تھیوری مانی جا رہی ہے، جس اصول پر گریوٹی مانی جا رہی ہے، اسی اصول پر ہم خدا کو مانتے ہیں. وہ پازیٹیوزم والا طریقہ سائنس نے بھی ترک کر دیا، اور مذہبیات میں بھی وہ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے خود کو اپنے ہم سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کو لیب میں لا کر دکھا نہیں سکتے. ایک اور غلط فہمی یہ پیدا کی گئی ہے کہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ مختلف رہی ہیں، تو اگر وہ خدا کی طرف سے ہوتی تو ایک ہی ہوتی. تو یہ بھی سنجیدہ طریقے سے نہیں، بلکہ ایسے ہی فرق دیکھ کر تبصرہ کر دینا ہے. اور سچی بات ہے کہ مولدین کی چیزیں پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں رکھتے، بس وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ انبیاء کا جو دین ہے، میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں، جو دین ابراہیمی کا دین کی بات کر رہا ہوں، تو یہ اس کا جو اختلاف ہے یہ خدا کے ہونے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ خدا کے وائز ہونے کی دلیل ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ وہی والا حکم جو میرے لیے آج ممکن ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دے دیتے جب کو ممکن نہیں تھا، تو خدا اچھا تھا کہ برا تھا؟ تو شریعت میں یہ فرق جو اللہ نے رکھا ہے وہ اس کی وائز ہونے اور مہربان ہونے کی نشانیاں. تو جو بنیادی مذہب ہے وہ انبیاء کا ایک ہی رہا ہے، شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، اور ہر نبی کے آنے کے بعد ایک نبی کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ ایک ہے، ادیان ابراہیمی میں شروع سے کہا جا رہا ہے، قیامت ہونی ہے، ادیان ابراہیم میں شروع سے کہا جا رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں یہ واضح رہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر تمدن کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف ادوار میں مختلف شریعتیں دی ہیں. وہ قرآن مجید میں بھی واضح ہے، تورات میں بھی واضح ہے. تو خود اسلام میں دیکھیے قربانی، تیمم کا مسئلہ، یعنی پانی ہے تو وضو کر لو، نہیں ہے تو تیمم کرو. تو اب یہ شریعت کا فرق بن گیا، پانی ہے تو شریعت اور ہے، پانی نہیں ہے تو شریعت اور ہے. تو اسی طرح سے ایک کام حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، اس کا حکم ان کو نہیں دیا گیا. ایک ہمارے زمانے میں نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا. مثلا قربانیاں جتنی پرانے دین میں ہیں ہمارے دین میں نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں قربانی اللہ کو معلوم تھا کہ ایک ٹائم آنا ہے کہ قربانی سب کے لیے بہت ناممکن ہوتی چلی جائے گی، مشکل ہو جائے گی. مثلا بعض ملکوں میں پابندی ہے کہ آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے اپنے گھر میں. تو وہ قربانی کا مسئلہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے جو دین دیا، جو اب قیامت تک چلنا تھا، اس میں قربانی کو اٹھا لیا. اس طرح غلامی ہے، یہود کے لیے غلامی، غلاموں کو چھوڑنے کا قانون اور تھا، اسلام میں اور ہے، کیونکہ اس زمان ان کے لیے وہ ممکن تھا، ہمارے لیے ایک دوسرا طریقہ ممکن ہوا. ایک اور غلط فہمی یہ پیدا کی گئی کہ مذہبی کتب میں غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو اس میں جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں اس طرح سے تو واقعی غلطیاں ہیں، لیکن ہوا کیا ہے کہ باتوں کو صحیح سمجھا نہیں گیا.
اس میں 2-3 پوائنٹس عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب بھی اصل میں موجود نہیں ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے تورات میں، انجیل میں یہ دونوں ترجمے ہیں، اور جو باقی کتابیں بھی بائبل کے اندر ہیں وہ ساری ٹرانسلیشنز ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ قرآن مجید کی عربی ایک ہی ہے، اس کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ جملے کو تو ایک انسان نے سمجھنا ہے، تو جب وہ انسان سمجھے گا تو وہ پھر اپنی سمجھ کے مطابق ٹرانسلیشن کر دے گا۔ وہ غلط سمجھ گیا تب، صحیح سمجھ گیا تب، اس کا ٹرانسلیشن دوسرے کی ٹرانسلیشن سے مختلف ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی تفسیروں میں ہوتا ہے، اگر ترجمے میں غلطیاں نہ ہونے کا امکان ہوتا، تفسیر میں غلطی نہ ہوتی، تو بس دنیا میں ایک ہی تفسیر کافی تھی۔ جو بھی پڑھتا کہتا ہاں یہی مطلب ہے، جو بھی کہتا ہاں یہی مطلب ہے، جو مثلا ایک مفسر نے لکھ دیا ہے تو مجھے نئی تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے اندر چونکہ غلطی کا، فہم کا، اس کے علم کا فرق ہوتا ہے، علاقے کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک اچھی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پردے کے قوانین مودودی صاحب کی کتاب پڑھ لیں اور البانی صاحب کی پڑھ لیں، دونوں نے ایک ہی طرح کی آیتوں کو حل کیا ہے۔ تفہیم القرآن اور سید قطب شہید کی فی ظلال القرآن ایک ہی زمانے میں لکھی گئی ہیں، دونوں کا زمانہ ایک، علاقہ فرق ہے، ٹائم ایک ہی ہے، علاقہ فرق ہے۔ دونوں میں جہاں پر مرد و عورت کے معاملات زیر بحث آتے ہیں تو مودودی صاحب کو دیکھیں گے کہ وہ بڑے لپٹے ہوئے الفاظ میں چھپ چھپا کے باتیں کرتے ہیں، اور سید قطب شہید ان کے علاقے میں اس طرح کا وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو آدمی کا مزاج کیا ہے، آدمی کی سوچیں کیا ہیں، اس کے پاس معلومات کیا ہیں۔ اسی طرح پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس سائنس کا علم اتنا نہیں تھا، انہوں نے قرآن میں جہاں کائنات کے بارے میں کوئی تبصرے آئے ہیں تو اپنے علم کے مطابق سمجھیں گے۔ مثلا جب قرآن نے کہا کہ 7 زمین و آسمان، تو مسلمان اسکالرز نے جب گریک فلاسفی وغیرہ ترجمہ ہو کے آئی ہے تو پلوٹائنس کا جو ماڈل تھا 7 آسمانوں کا، وہی قبول کر لیا، حالانکہ قرآن میں اس کا کوئی اشارہ تک نہیں۔ تو پلوٹائنس کا ماڈل جو کائنات کا تھا، 7 سورج زمین بیچ میں ہے اور پھر 7 سیارے سورج وغیرہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ قبول کر لیا، 7 آسمانوں کا پورا تصور۔ تو وہ اب پتہ نہیں وہ ہندوستان سے ادھر گیا یا ادھر سے ہندوستان آیا، ہندوستان میں بھی وہی طریقہ تھا۔ تو اگر آپ ہمارے ٹیکسلا میں چلے جائیں، یہاں گوتم بدھ کے زمانے کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں جو اسٹوپا پڑا ہوا ہے 7 آسمانوں والا، وہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ ایک پائپ ہے تو اس کے ساتھ 7 اس طرح سے انہوں نے چھتریاں سی بنائی ہوئی ہیں، ایک پائپ کے ساتھ 7 چھتریاں ہیں، وہ ان کا 7 آسمانوں کا تصور ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سمجھنے کی ہیں۔ تو اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، پرانے زمانے میں انسان کائنات کو کیسے سمجھ رہا تھا اور آج کیسے سمجھ رہا ہے۔ کائنات اس وقت بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ کائنات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، کائنات میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس وقت کے انسانوں نے اپنے علم، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے سمجھا تو انہوں نے کچھ کائنات کو اور طرح سے دیکھا۔ آج کا انسان کائنات کو کچھ اور طرح سے دیکھ رہا ہے تو اس نے کچھ اور طرح سے سمجھا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کے ساتھ ہوا، پرانے لوگوں نے، اور ایسے ہی انجیل کے ساتھ ہوا ہوگا، ایسے ہی تورات کے ساتھ ہوا ہوگا کہ جیسے جیسے کوئی علم بڑھتا گیا۔ اب ہمارے صرف 60-70 سالوں کے قرآن کے ترجمے دیکھ لیجئے، 70 سالوں میں سر سید سے لے کر ذاکر نائک صاحب تک، یہ میں پاکستان انڈیا کے اسکالرز کو ملا کے بات کر رہا ہوں، تو سائنس کی جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آیتوں کے ترجمے تبدیل کیے گئے، ترجمے تبدیل کیے گئے، تفسیر نہیں، صرف ترجمے تبدیل کیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس کو معیار بنا لیا اور اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑا خطرناک کام کیا، لیکن بہرحال انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ کبھی کسی چیز کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں۔ اور تو آپ دیکھیے کہ امام رازی نے تفسیر جب لکھی ہے تو اس زمانے میں فلسفہ کا طوطی بول رہا تھا اور سائنس کے علوم بھی کافی ترقی کر رہے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی، وہ میرا خیال 36 جلدوں میں ہے، 36 والیومز، اور اس تفسیر کے اندر مولانا امین حسن اصلاحی کے الفاظ میں قرآن کی تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے۔ یعنی وہ فلسفہ ثابت کرتے ہیں، اس سے اپنے زمانے کی سائنس ثابت کرتے ہیں،
اپنے زمانے کی طب ثابت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی ثابت کرتے ہیں، لسانی مسئلے کیا جو ان کی لسانی آتی ہے اس زمانے میں. تو اب یہ انسان کا فہم ہے جو قرآن کے ساتھ جب جڑے گا تو انسان فہم حاصل کر رہا ہے. کائنات سے بھی ایسا ہی ہے. تو اگر کائنات کو غلط سمجھا تھا تو قرآن کو بھی غلط سمجھا جا سکتا ہے. اور اگر کائنات کو غلط سمجھنے کے باوجود غلطی سائنسدانوں کی ہے، کائنات کی نہیں ہے، تو یہاں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کو غلط سمجھنے والوں میں غلطی سمجھنے والے کی نہیں قرآن کی ہو جاتی ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں چونکہ ہم آسانی سے بس اڑانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی. تو پرانے زمانے میں لوگ تو جتنے میں نے اعتراضات آج کل پڑھے ہیں قرآن مجید کے اوپر جو ملحدین نے کیے ہیں، ان سب کی حقیقت یہی ہے کہ یا کسی پرانے ترجمے سے یا کسی تفسیر سے انہوں نے لیا ہے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں قرآن مجید سے کہ قرآن مجید میں 2 مثالیں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے. ایک مثال سورہ لقمان کی آیت 34 ہے. اس میں اس کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا اچھا رہے گا. میرے ہمسائے تھے تو ان کا کوئی کزن ہالینڈ پڑھنے گیا تھا، وہاں کوئی 10-12 سال رہا اور واپس آیا تو میرے محلے میں جو لوگ تھے ان سے وہ ملنے آیا. تو اس نے کہیں ذکر کیا کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا ہوں. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے بہرحال کوئی مجھ سے ٹائم لیا اور میرے پاس آ گئے. تو میں نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ الہاد کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جی ساری الہامی کتابوں میں غلطیاں ثابت ہو گئیں. ٹھیک. تو میں نے کہا قرآن میں بھی؟ کہتے ہیں ہاں قرآن میں بھی. تو انہوں نے ہی مجھے پہلی دفعہ متعارف کرایا ایک ویب سائٹ سے جس میں قرآن کی غلطیاں بتائی گئی ہیں. میں اس سے پہلے اس ویب سائٹ سے واقف نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس میں پڑھا ہے. میں نے کہا کوئی ایک مثال دیجیے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس نوجوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اب تو ہم جاننے لگ گئے ہیں. بارش کا پیشین گوئی کر لیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے وہ پتہ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو آیت نکال کے دکھاتا ہوں. اور میرے پاس اس وقت جس ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں 2-3 ترجمے بھی پڑے ہوئے تھے قرآن کے. تو میں نے تینوں ترجمے، اس میں میرے اپنے استاد کی تفسیر بھی البیان بھی موجود تھی، وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دی ہے. آیت کا ترجمہ سارے صحیح کر رہے تھے، تفسیر میں سارے یہی لکھ رہے تھے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے استاد سمیت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی دوسرے لوگوں کی کوئی تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں، یہ اس کی موقع محل کی وجہ سے سب یہی کہہ رہے ہیں. لیکن آیت دیکھیے کیا ہے. آیت کہتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، تو کسی اور کے پاس نہیں ہے قیامت کا علم. آگے فرمایا وہ ینزل الغیث، وہ بارش نازل کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، کچھ نہیں کہا، وہ بارش نازل کرتا ہے. آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نہیں جانتا، بس اللہ جانتا ہے جو رحم مادر میں ہے. آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کیا حرکتیں کرے گا، کیا کیا کمائے گا، نیکی بدی میں سے، مال میں سے، کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں جا کر مرے گا. تو صرف 3 چیزوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کا علم کوئی اس کے سوا کوئی نہیں رکھتا. بارش اور رحم مادر کے بارے میں اس نے نہیں کہا کہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا. تو خدا کے اس نوجوان جو ایتھیسٹ آیا ہوا تھا میرے گھر میں، اس نے کہا کہ یہ تو میریکل چوائس آف ورڈز ہے کہ 1400 سال پہلے یہ معجزانہ انتخاب الفاظ کا ہوا ہے کہ جو چیزیں جاننے کی تھیں وہ ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، جو ان کے بارے میں نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ وہ قرآن کا الفاظ کا چناؤ ہے. تو لیکن اس کی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک یہی ہو رہی ہیں کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں سارا کلام کا زور ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. بس اتنا ہی زور کہنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تم نہیں جانتے ہو، کچھ چیزیں تم بھی جان سکتے ہو.
یہ اس آیت کے اندر نفی نہیں تھی کہ دو چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی. ایک اور آیت دیکھیے, اس میں کہا گیا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. پرانے لوگوں نے کہا کہ کوئی ستون ہے, یعنی آیت کا جملے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھایا ایسے ستونوں پر جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, پرانے لوگوں نے کیا سمجھا کہ کوئی پلرز بنے ہوئے ہیں, ستون بنے ہوئے ہیں جو نظر نہیں آتے, جیسے گلاس کے بنے ہوئے, شیشے کے, تو نظر نہیں آئیں گے. کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہے, اگر پرانے لوگوں کا ایتھر لے لیں تو ایتھر کے بنے ہوئے ہیں. لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ اب ہم گریوٹی کے ایک تصور سے واقف ہیں, اور آئنسٹائن کی تھیری کے مطابق ٹائم اور سپیس کی فیبرک سے واقف ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا. لیکن یہ سائنٹیفک کتاب نہیں ہے کہ سائنس کو بیان کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان چیزوں کو باندھنے کے لیے کوئی جگہ رکھ دی ہوئی ہے, بس وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. گریوٹی آپ لے سکتے, کچھ لے سکتے ہیں, لیکن مجازی طور پر بغیر عمدن, ان ستونوں کے بغیر بنایا ہے جن کو تم دیکھ پاتے. ترجمہ بھی غلط ہو گیا کہ ایسے ستون جو دکھائی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بغیر عمد کے بنایا ہے, بغیر ستونوں کے بنایا ہے کہ جن کو تم دیکھ سکو. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں. تو اس طرح کی بہت سی مذہبی کتابوں میں غلطیاں ایسی ہیں جو یا ٹرانسلیشن بیس ہیں, یا پرانے لوگوں کی تفسیروں کے اوپر بیس کرتی ہیں, یا اب ایسے ہی زمین کے چلنے کا معاملہ ہے. تو قرآن مجید تو خالی ہے, کہیں نہیں اس نے کہا کہ زمین سینٹر میں ہے, بالکل خالی ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی بطلیموس کا نظریہ لے کر چل رہے ہوتے تو وہ کہہ دیتے کہ زمین سینٹر میں ہے, کہیں نہیں کہا, بالکل خاموشی ہے. تو اب بات ہماری ختم ہو گئی آج کا سیشن. تو یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو خدا کو ماننے میں رکاوٹ بن رہی ہیں لوگوں کو. تو میں نے چند اہم کو اکٹھا کر دیا ہے. ہیں بے شمار, میرا خیال ہے کہ 20-25 اور بھی میری لسٹ میں تھی, لیکن میں نے کہا کہ نہیں بس کافی ہے یہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی غلط فہمیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بالکل شروع میں بھی آپ نے خیر وہ ریکیپ بھی دیا کہ آپ امپیریکل میتھڈ استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں ایک جملہ آپ کا یہ بھی تھا کہ ابھی تک اس میتھڈ کو فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ اتنا اپلیکیبل اور ان پریکٹس وہ میتھڈ نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں. مولانا وحید الدین خان کی ایک کتاب ہے, ان کا ایک جملہ تھا اصل میں میرے ذہن میں, وہ آیا پھر ان کی کتاب بھی میرے ذہن میں آئی. ان سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ آپ خدا کو کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا ایسے ہی جیسے تم انکار کرتے ہو. تو یعنی کہ سیم میتھڈ وہ لے رہے ہیں کہ میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے, تو میں نے یہ اب اس میں سے انڈیوس کر لیا کہ خدا نہیں ہے. مولانا نے کہا کہ یہ میں چیزیں دیکھتا ہوں اور میں نے انڈیوس یہ کیا کہ خدا ہے. میتھڈ تو سیم ہے. سیم ایک سوال تو یہ ہوا کہ میتھڈ سیم اپلائی کرنے کے باوجود دو طرح کے ریزلٹس نکل سکتے ہیں. ایک تو اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان کی جو کتاب ہے مذہب اور جدید چیلنج, گاڈ ارائزز کے نام سے اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے, اس میں بھی مولانا اصل میں سائنس کا ہی طریقہ کار واضح کرتے ہیں کہ سائنس کس طرح سے دیکھتی ہے چیزوں کو, اپنا مقدمہ کس طرح سے رکھتی ہے, کس طرح سے مراحل سے گزر کر وہ ایک نتیجے تک پہنچتی ہے. اسی طرح سے ان کی جو کتاب ہے سائنس اینڈ ریلیجن اینڈ سائنس, مذہب اور سائنس, اس میں بھی کم و بیش انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو آپ کا طریقہ مولانا کے اس طریقے سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے, اور ایک ہی طریقے سے دو نتائج کیسے نکل سکتے ہیں؟ پہلا سوال لے لیتے ہیں. دیکھیے طریقہ کار ایک ہو, اور ویسے میں اس جملے سے ادب کے ساتھ مولانا وحید الدین خان بہت بڑے آدمی ہیں, اور میں صرف ان کی ایک تحریر ہو تو میں ان کو 20 نوبل پرائز دے سکتا ہوں. وہ اظہار حق کا پہلا مضمون ہے. کیا بات ہے, انہوں نے انسانی علوم کا چند پیراگراف میں تجزیہ کیا ہے, بہت اعلیٰ درجے کا. لیکن اس میں
جو انہوں نے برابری کر دی کہ جس طریقے سے تم انکار کرتے ہو اسی طریقے سے میں، یہ گویا انہوں نے خدا کے ماننے کے طریقے کو جو سائنسی کا طریقہ ہو، انکار کے طریقے کو اس کے برابر کر دیا ہے، جبکہ ملحدین سائنس کے طریقے کو خدا پر استعمال ہی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ برابری کی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپیرنٹلی جو کچھ ہو رہا تھا اسی کو قبول کیا، اس لیے ان کا جملہ اس معنی میں ہے کہ اپیرنٹلی تم سائنسی طریقے سے خدا کا انکار کر رہے ہو تو میں سائنسی طریقے سے مان رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں ملحدین ایسا نہیں کر رہے. وہ پازیٹیوزم کو استعمال کر رہے ہیں. جو ملحدین ہیں صرف خدا کے بارے میں پازیٹیوزم، اپنی سائنس کے بارے میں وہ پازیٹیوزم کو ختم کر چکے ہیں، رد کر چکے ہیں. اب رہ گیا دوسرا حصہ سوال کا. ایک ہی طریقے سے دو، یہ اصولوں کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے فرق بھی آ سکتا ہے کہ ایک ہی طریقے کو آپ بالکل پیورلی استعمال کریں تب بھی نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. بس اسی طریقے کو آئنسٹائن استعمال کرے تو وہ اسٹیٹک کائنات تک پہنچ رہا تھا، اسی طریقے کو دوسرا استعمال کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھیلنے والی کائنات تک پہنچ جائے. کیونکہ یہ تو انسانوں کے سوچ میں کچھ فرق ہوتا ہے، بعض اوقات کئی پہلو ہوتے ہیں تو وہ فرق آ سکتا ہے. رہ گیا مولانا وحید الدین خان صاحب کا طریقہ. جو کتابیں آپ نے دونوں، اسلام اور سائنس اور مذہب کا جدید چیلنج، اس میں مولانا وحید الدین خان کا طریقہ وہ نہیں ہے جو میں نے اختیار کیا ہے. میں نے سائنس کا طریقہ اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ یہ میرے پاس مشاہدات ہیں، ان سے یہ ایویڈنسز نکل رہے ہیں، اس سے میں ہائپوتھیسس قائم کر رہا ہوں کہ خدا ہے، اس طریقے سے میں ویریفائی کر رہا ہوں. مولانا وحید الدین خان کا طریقہ یہ نہیں ہے. مولانا وحید الدین خان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اب کائنات میں تم بغیر کسی ذریعے کے ٹرانسمیشن کر رہے ہو، میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہی آ سکتی ہے. یہ مشابہت کا طریقہ ہے، یہ بھی سائنسی طریقہ ہے، غیر سائنسی نہیں ہے کہ اگر یہ پاسبل ہے تو یہ بھی پاسبل ہے، یہ اگر ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے. ان کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو میرا طریقہ یہ نہیں. میں پورا سائنس کا طریقہ استعمال کیا ہے. میرا جو پچھلا لیکچر تھا وہ اس طرح سا تھا کہ یہ میرے پاس مشاہدے ہیں، اس میں یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کون بنائے گا. تو میں نے سوال اٹھایا، کیا کائنات میں کوئی ایسی فورس موجود ہے جو یہ کام کر سکے؟ کوئی ہوا، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی پانی کا گزر نہیں. تو پھر اب میں خدا، یہ میری ویریفیکیشن ہے کہ پھر ایسی ذات ہونی چاہیے جو کام کر سکے. میں نے اب یاد ہوگا کہ یہ ایک تصویر دکھائی تھی. مثلا یہ دیکھیے، یہ آنکھ مجھے بتا دیجئے، یہ پہلی آنکھ ہے. یہ کوئی مجھے بتا دیجئے کہ کوئی میٹر کی کوئی ایٹریبیوٹ، میٹر کی کوئی فارمیشن اور کائنات بننے کے بعد کوئی فورس، کوئی ہوائیں، کوئی طوفان، کوئی چیز یہ آنکھ بنا سکتی ہے؟ پہلی آنکھ، یہ والی سمپلسٹ آنکھ، بتا دیجیے. تو میں اس کی سادہ مثال آج دی ہے کہ میرے گھر میں گیا تو میرا پین میز پر نہیں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا میرا پین کدھر گیا، کون لے کر گیا ہے؟ اور آپ کہیں جی کہ وہ خود ہی چلا گیا ہے. یہ خود ہی آنکھ بننے کا یہ عمل مجھے بتا دیجیے کیسے. تو آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے جو آپ کے آئیڈیا کو ویریفائی کرے، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجود کوئی نہیں ہے یہ کام کرنے والا. بتا دیجیے یا ثابت کر دیجیے. تو یہ میتھڈ اور ہے. مولانا وحید الدین خان میتھڈ بھی ٹھیک ہے. وہ 3 میتھڈس ہیں گویا. ایک میتھڈ ہے جو عقلی ہے، فلسفیانہ طور پہ، وہ ٹیلیولوجیکل اور کاسمولوجیکل جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ عقلی طریقہ ہے. ایک طریقہ سائنٹیفک ہے جو پورے سائنٹیفک میتھڈ کو لے کے چلتا ہے. آپ نے آبزرویشن کی، آپ نے نتیجہ نکالا، آپ نے اس کو ویریفائی کیا. میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہاری سائنس نے ثابت کر دیا پاسبلٹیز کو. البتہ ایک چیز ان کے وہ عقلی بھی ہے، وہ ارادے کی بات ہے کہ کائنات میں ارادہ نظر آتا ہے، وہ عقلی بھی ہے. استاذ، دعوت کے پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایتھیسٹ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے
تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی وہ آیات جس میں خدا اپنا تعارف کراتا ہے ان کو صرف ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں؟ کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم انہی کے اعتراضات کا جواب دے کے ان پر یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کمنٹ کر دیں۔ پہلی بات کہ وہ لیے کوالیفائی نہیں کرتے، وہ اس سورس کو یعنی اپنے لیے دلیل نہیں مانتے۔ ایک یہ بات کہ اس کو دلیل نہیں مانتے، دوسرا کو کمپیٹنٹ ریڈر نہیں ہے قرآن کے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ میں تو پیش کر دوں گا، ان کو سمجھ کچھ نہیں آئے گی۔ یعنی قرآن مجید کی آیتیں جس طرح سے استدلال لاتی ہیں آج کا آدمی اسے واقف نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میرا یہ جملہ پاکستان میں پنجاب میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو کہ بیٹا شرم کرو میں تمہارا باپ ہوں، کیا یورپ میں ماں باپ بیٹے کے درمیان چلے گا؟ میرے اس جملے میں دلیل موجود ہے بیٹے کے لیے، لیکن ایک انگریز بچے کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ وہ فرق پڑ گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے قرآن کی آیتیں، بڑی اچھی بات ہے، میرا بھی اپنا ایک کام پورا میں کر رہا ہوں اس پر کہ قرآن مجید کے استدلال کو مولانا فراہی نے بھی بیان کیا حجج القرآن میں، تو میں اسی پیٹرن پر قرآن کا جو اس طرز استدلال ہے اس پر کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے مکمل ہو جائے گا تو سامنے آ جائے گا، لیکن وہ اس کام کی کوشش ہے کہ قرآن مجید کے قریب کیا جائے کہ قرآن مجید کس طرح سے استدلال کرتا ہے۔ تو میں نے جب یہ کہا اپنے بیٹے کو کہ شرم کرو میں تمہارا باپ ہوں، اس کے پیچھے کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ جملہ بامانی ہوا ہے اور دلیل بن گیا ہے بیٹے کے لیے کسی کام سے روکنے کے لیے، اور یورپ میں کیوں نہیں ہو رہا وہ مجھے کمیونیکیٹ کرنی ہے۔ تو وہ جو بیچ میں گیپ بن گیا آپ کمیونیکیشن کا، اس وجہ سے یہ آیتیں میں پاکستانیوں کو، یورپ کی کیا بات کریں، پاکستانیوں کو پیش کریں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دو باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میرے درس کے جو میں دیتا ہوں سوموار کو، اس کے اوپر مجھے زیادہ تبصرے کیا آتے ہیں، اور سر جی پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کا ربط کیا ہے، آیتیں کیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ یہ تبصرے آئے ہیں۔ تو کیوں؟ پہلے کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ وہ جو قرآن کا طرز ہے وہ ہمارا نہیں اب رہا۔ پرانے آدمی کو یہ سمجھنا آسان ہوتا تھا کیونکہ وہ کلام ہی ایسے کرتے تھے۔ اب ہم ٹیکسٹ بک پڑھ پڑھ کے تیار ہوتے ہیں، ٹیکسٹ بکس میں تو بڑی تفصیل سے ہر بات لکھی ہوتی ہے، تو یہ وجہ ہے کہ یہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ یا قرآن مجید ان کے لیے ناقابل فہم بن چکا ہے، یوں کہہ لیجیے۔ اگر کوالیفائی کرنے سے آپ ان کو سمجھیں کہ نالائق ہیں تو میں نالائق نہیں کہنا چاہتا ان کو، یعنی قرآن مجید ایک ایسی اونچی کتاب ہے کہ یہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ استاذ آپ نے ایک تفسیر کا ذکر کیا جس کے بارے میں پھر آپ نے استاذ کا ایک جملہ بھی بولا کہ اس میں قرآن پاک کی تفسیر کے سوا کچھ بھی، یعنی باقی سب ہے اور قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان، خاص طور پہ دعوت کے میدان میں نکلا ہوا نوجوان، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ یعنی جو سوالات اس کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب دے، انہی علوم کے ٹرمز کو یوز کرتے ہوئے، انہی علوم کے میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے جس میں وہ یعنی اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پہ۔ لیکن پھر آپ اس طرح کے ہاتھ سے بھی رونما ہوتے ہیں کہ وہ اصل چیز کو انہوں نے بہت پیچھے ڈال دیا ہے، اور ان علوم کی یعنی ان کو کیونکہ انہوں نے غلط ریلیٹ کر دیا تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو دعوت کے میدان میں جو افراد ہیں ان کے لیے آپ کوئی مشورہ بھی دیں گے اس طرح کا کہ جب ہم یہ ہمارے دور کے علوم کے ساتھ خاص طور پہ قرآن کی کسی آیت کا تعلق جوڑ رہے ہوں تو وہ کس طرح سے بیان کریں؟ یعنی ہمارے ہاں ایسے کئی اسپیکرز آپ کو مل جائیں گے جن کے ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ اس طرح کے چینلز ہیں جس میں وہ باقاعدہ ان اعتراضات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے جس کا یعنی آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ موجودہ دور کے علوم کا استعمال کرتے ہوئے، لیکن وہ قرآن کے ساتھ اس کا ربط صحیح نہیں جوڑتے۔ پھر وہ الٹی بات قرآن پہ آ جاتی ہے کہ آپ کہ ہاں اس کتاب میں ہی مسئلہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ فلاں شخص اس کی فلاں انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، فلاں شخص نے اس کا فلاں ترجمہ کیا ہے، فلاں نے اپنی تفسیر میں فلاں لکھا ہے۔ تو اس میں کیا وہ بیسک چیزیں ہیں جو دعوت کے میدان کے لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو یہی کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن نہ کریں جو سائنس کو سامنے رکھ کر کی گئی ہو۔
نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے یہ، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے ایسی پیپرز پڑھے ہیں کہ قرآن مجید کا کیا ہے جی 70 سالوں میں 70 ترجمے ہو گئے اس کے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہم نے قرآن سائنس کو معیار، سائنس تو ہر روز بدلتی ہے۔ اب دیکھیے سر سید نے، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ کے بن باپ کے پیدا ہونے کا انکار صرف اس لیے کیا کہ وہ زمانے کی سائنس کے مطابق نہیں تھا، کر دیا، ترجمے تبدیل کر دیے، تفسیر تبدیل کر دی، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اب 150 سال کے بعد سائنس میں کلوننگ کا نظریہ نکل آیا۔ کلوننگ ایسی چیز ہے کہ جس میں نہ باپ ہوتا ہے نہ ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میرا آپ سیل لیں گے جو گرویبل سیل ہے، اس کو کسی ووم میں رکھ دیں یا کسی لیب میں جہاں پہ وہ آپ صورت اس کو پرووائڈ کر دیں کہ وہ گرو کر سکے، تو گرو کر جائے گا، دوبارہ ساجد بن جائے گا۔ تو یہ اس لیے پھر سائنس کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دیں، البتہ اس کی مدد سے آپ اچھے آرٹیکلز لکھیں، اچھے ویڈیوز بنائیں، اچھی تقریریں کریں، اچھے لیکچرز تیار کریں کہ قرآن مجید کی روشنی آپ بتائیں کہ میں نے اس آیت سے یہ بات اخذ کی ہے، اس کا ترجمہ وہی رہنے دیں جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کی تفسیر وہی رہنے دیں، اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے بس۔ جیسے میں نے ایک آیت استعمال کی کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہ بات یہ نہیں ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہیں ہے وہ، تو بس اس طرح کی چیزیں اگر آپ استعمال کر سکیں تو ضرور کریں، لیکن اس کے معنی تبدیل نہیں کریں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے آج کے دائی کو، وہ یہ کہ وہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے، وہ جو ملحد ہے اس کے برابر بیٹھ جائیں، اس کو سمجھے کہ وہ کہاں پھنسا ہوا ہے۔ عام طور سے ملحدین کسی ایک چھوٹے سے مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں اور آپ اس کو پوری تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر، اس کا وہ مسئلہ سمجھے، اس کو جواب دیں، اور پھر جو موٹے فطری اصول ہیں ان کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے لیے دائی کو خود تیار ہونا پڑے گا۔ اگر اس کو فطری اصولوں کا نہیں پتہ تو وہ بات نہیں کر سکے گا۔ جدید علوم کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ جس چیز پہ آپ کھڑے ہو کر، جو امام رازی کی تفسیر آپ نے بھی حوالہ دیا، وہ لکھی اس لیے گئی تھی کہ فلسفے کی وجہ سے قرآن مخدوش ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں، قرآن سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، تو لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن مجید بالکل دب گیا اور فلسفہ اور وہ علم کلام وغیرہ اس میں زیادہ ہو گیا، تو اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کے لیے بہتر ہے کہ قرآن کی روشنی میں مضامین لکھیں، تو جیسے مولانا فرائی نے لکھا حجج القرآن، اس طرح کی کتابیں لکھیں کہ قرآن کا طرز استدلال کیا ہے، یا آپ بتائیں کہ کچھ چیزیں کیسے ثابت ہوتی ہیں، قرآن کس نظریہ علم کو پیش کرتا ہے۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ وہ قرآن سے الگ، قرآن کو ویسے رہنے دیں، وہ مذہبی ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت ہی کشید کریں، ہدایت ہی اس میں سے نکالیں۔ ہاں البتہ اس کا اور دور جدید میں جو کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا اس کو دور کرنا پڑے گا، وہ بہت ضروری ہے۔ مثلا میرے پیش نظر یہ ہے کہ قرآن کی گائیڈ بکس لکھی جائیں جو دور جدید میں طالب علم اور قرآن کے درمیان جو گیپ ہے اس کو پورا کر دیں، بس یہ ضروری ہے۔ ورنہ قرآن آہستہ آہستہ، قرآن کیا، اپنی اردو کی چیزیں سمجھنا مشکل ہو گیا۔ جب نوجوان مجھے کہتے ہیں میں نے وحید الدین خان کو پڑھا ہوا، تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا ابھی اردو تھوڑی بہت موجود ہے، ورنہ اچھا انگلش میں پڑھی، مجھے دوبارہ دکھ ہو گیا اب۔ تو اردو، عربی، فارسی ختم ہو گئی۔ فارسی جاننے والے کتنے لوگ ہیں؟ پہلے ہر دوسرا آدمی فارسی جانتا ہوتا تھا۔ آپ شعر پڑھیں کوئی فارسی، اگر نہیں بھی اس نے فارسی پڑھی تو معروف شعروں کو وہ جانتا ہوتا تھا، اب نہیں۔ یہ ایک ڈر کا پہلو بھی ہے اس میں کہ جب ہم سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ خدا سے متعلق، پھر چاہے ہم مسلم گھرانے میں ہیں یا باہر بھی کسی میں ہیں، تو ہمیں ایک بہت زبردست یعنی رکاوٹ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ایک ڈر کا بھی ماحول ہے ہمارے ہاں کہ آپ دین یا خدا سے متعلق سوال نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ جب یعنی سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے نا، جو شاید سائنس والوں کے لیے بھی ایک یعنی بہت بڑا مقدمہ ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، تو کیا یہ سوچنا کہ خدا نظر نہیں آتا، یا یہ سوچنا کہ یعنی جب ہم مختلف علوم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اگر وہاں کہیں اس طرح کے کوئی تھیریز ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جو خدا کے انکار کی طرف لے کے جاتی ہیں،
تو ان کا مطالعہ کرنے والوں کو بھی ایک طرح سے مجرم یعنی جرم کے اس مترادف سمجھا جاتا ہے وہ عمل. تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے کا جو یہ رویہ ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم وہ مولدین والی سائڈ پہ نہ چلے جائیں, یا اس کی دوسری ریزن جو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس خود وہ جوابات نہیں ہوتے. یعنی اگر میں نے ان سے سوال کیا نوجوان کے طور پہ کہ بھئی آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہمیں بتائیے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا, تو وہ جواب دینے کے بجائے کفر اور اس طرح کے فتوے لگانے پہ آ جاتے ہیں. اصل میں جو پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ پیدا کیسے ہوئے ہیں. جب انگریز نے بہت بڑا حملہ کر دیا تھا مذہب پر, اس وقت انگریز کرسچن بھی آئے تھے یہاں پر, لیکن ایسے لوگ بھی آئے تھے جو تقریباً ملحد تھے, اور جو کرسچن آئے تھے مذہبی طور پر انہوں نے بھی اسلام پر اعتراضات کیے. دونوں طرح سے حملہ ہوا اسلام پر. تو ہمارے ہاں 3 طبقات پیدا ہو گئے تھے اس رد عمل میں. انگریزوں کے اسلام پر اٹیک کے رد عمل میں 3 لوگ پیدا ہوئے. ایک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بس چھوڑ دیں, اسلام بھی پرانا مذہب ہے, اس کی کوئی حقانیت نہیں. دوسرا گروپ وہ پیدا ہوا, انہوں نے کہا کہ کان منہ آنکھیں لپیٹ کے اپنا دین پکڑے رکھو, یہ سارے کافر ہیں, شیطان ہیں, ان کی بات نہ سننا. یہی والا طبقہ آج بھی موجود ہے, جو انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا تو آج بھی موجود ہے, جس کا آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے. ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا, اس نے کہا کہ ہم جائزہ لیتے ہیں ساری بات کا, علمی طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں سچائی کیا ہے. تو وہ جو طبقہ ہے بڑا محدود ہے, بہت تھوڑے لوگوں کا. آج بھی تھوڑے ہیں, انگریزوں کے زمانے میں تھوڑے تھے. یعنی اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو پہلے مسلک کے لوگ جنہوں نے انگریزیت اختیار کر لی اور ملحد ہو گئے یا کرسچن ہو گئے, وہ بھی تھوڑے تھے, بہت زیادہ نہیں تھے, لیکن تھے. ان کو ہمارے ہاں کاٹھے انگریز, براؤن کہا گیا, براؤن پیپل کے کوئی اس طرح کے نام رکھے گئے. یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے جو بالکل ان کی نقل کرتے, ویسا ہی اٹھتے بیٹھتے, ویسے ہی باتیں کرتے, سب کچھ ویسا ہی تھا. تو دوسرا طبقہ تھا, یہ کثیر تعداد میں ہے, جنہوں نے کہا کہ کان آنکھیں منہ لپیٹ کے اپنا کام کرتے رہو, یہ شیطان ہے, ان کی باتیں نہ سنو. یہ بڑی تعداد میں ہے. اس میں پھر 2 طبقے مزید پیدا ہو گئے. ایک وہ تھا کہ جس نے فقہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ گرفت رکھی اور نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں دوسری طرف نہیں جانا, یہ کتابیں نہیں پڑھنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جس نے فضیلتوں پہ بات کی. اس نے کہا کہ اسلام سب سے بہترین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین, مکہ سب سے بہترین, مدینہ سب سے بہترین, وہ سب کچھ بہترین کرنے لگ گئے تاکہ ان کے بچوں میں یہ فضا پیدا ہو کہ ہمارے پاس بہترین چیز ہے, باقی سب گھٹیا تر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسی رد عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا. اب یہ دونوں طبقات ہیں, یہ آج کے زمانے میں نقصان دہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پرانے بچوں کے پاس آپ نے روک دیا کہ یہ کتاب نہیں پڑھنی, تو وہ گھر میں کیا کہیں ہوتی نہیں تھی کتاب, وہ جائے گا لائبریری میں جائے گا, کہیں پڑھے گا, یا کسی دوست کے پاس مل جائے گی تو پڑھ لے گا. تو اس کا رکنا آسان تھا. وہ کہتے تھے بھی فلاں آدمی کے پاس نہیں جانا, وہ نہیں جاتا تھا. اگر چلا بھی گیا چھپ چھپا کے تو چھپاتا پھرتا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ گھر میں بیٹھ کے, میرا بچہ میرے پاس بیٹھ کے ملحد کی کتاب پڑھ سکتا ہے موبائل کے اوپر, میں اس کو روکوں گا کیسے؟ اس لیے اب یہ جو دوسرا طبقہ تھا یہ اور پہلا طبقہ ایک طرح سے مل گئے, وہ دونوں نقصان پہنچا رہے ہیں. جو پہلا طبقہ مولد ہو گیا تھا وہ آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ ہماری طرف, اور جو یہ طبقہ کہتا ہے کان منہ لپیٹ کے بس یہ برے لوگ ہیں ان سے بچو, اب وہ فائدہ مند نہیں ہو رہے. فضائل جتنے بیان کرتے جاتے ہیں اتنی ان لوگوں کو چڑ چڑھتی ہے کہ آپ ایسے ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں, آپ کے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے, اس کا جواب نہیں, اس کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جو تیسرا طبقہ تھا بہت مختصر ہے. اگر آپ پورے ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں دیکھیں تو 2 آدمی ہیں, شبلی نعمانی اور حمید الدین فراہی. پورے ہندوستان میں 2 آدمی. ہندوستان دیکھیں کتنا بڑا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم ساری چیز پر دوبارہ غور کرتے ہیں, دیکھا جائے گا, اسلام کو نہیں چھوڑتے, پہلے جائزہ لیتے ہیں. تو انہوں نے جائزہ لے کر بتایا کہ 14 صدیوں میں جو کچھ اضافے ہوئے ہیں انسانوں نے کیے ہیں, مسلمان علماء نے, ان کو ایک طرف رکھ دیں اور قرآن و سنت کو پکڑ لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا. اور اس طبقے نے پھر
اس کے بعد مولانا اصلاحی پیدا کیے ہیں، مدودی صاحب پیدا کیے ہیں، غامدی صاحب پیدا کیے ہیں، اور بھی 2-4 اختر حسن اصلاحی، خالد مسعود صاحب، اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ علامہ اقبال بھی اسی اسکول کے آدمی ہیں، لیکن وہ چونکہ تصوف میں چلے گئے، اس اسکول کا ایک بڑا طبقہ تصوف میں چلا گیا، ندوی سارے ہی تصوف میں چلے گئے، حالانکہ وہ اسی شبلی نعمانی اور حمید الدین فراہی کے متاثرین تھے، یا بعد میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے تصوف میں چلے گئے۔ علامہ اقبال بھی، ندوی تقریباً سارے ہی یہ تصوف میں چلے گئے، اور وہ جو انہوں نے کھڑا کیا تھا نظام ایک، وہ سارا صرف 2-4 لوگوں کے سر پر رہ گیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ اب پاکستان میں، ہندوستان میں ان کی بڑی تعداد ہے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں۔ ایسا ہی باقی اسلامی ممالک میں ہوا کہ کچھ 2-3 طبقات پیدا ہوتے رہے۔ تو اب یہ جو طبقہ ہے اس کے اوپر وہی الزام لگ رہا ہے جو انگریزوں پر لگایا گیا تھا کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یا فلانے ہیں یا فلانے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب دائی کو کیا کام کرنا ہے، آج کے دائی کو، کہ وہ اس کام سے فائدہ اٹھائے، خاص شکل اپنی وہی رکھے جو بریلوی اور دیوبندی کی ہے، لیکن اس کام سے فائدہ اٹھائے جو ان 3-4 بزرگوں نے کیا ہے، تاکہ اگلی نسلوں کو وہ کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔ اور اس کا اعتراف دور جدید کے بعض دائیوں نے کیا ہے کہ مولانا اصلاحی نے اور غامدی صاحب نے اور فرائی صاحب نے جو کام کیا ہے اس نے بہت سے لوگوں کا ایمان بچایا ہے۔ تو یہ کام ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دائی کو چاہیے، آج کے دائی کو، کہ وہ بشک شکل اپنی دیوبندی بریلوی رکھے، اہل حدیث رکھے، لیکن بہرحال اس کام کو پڑھ کر تیاری کر لے کہ قرآن سنت میں ان کے لیے کیا فائدے کی چیزیں ہیں اور ہمارے علوم میں کیا ان کے لیے فائدے کی چیزیں۔ استاذ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کچھ کرسچن علماء کی کتابوں کا، کہ جس میں ایتھیزم یا اس طرح کے جو خدا کے اوپر یا مذہب کے خدا کے اوپر اٹھنے والے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان کی کوئی فہرست اگر آپ اس کا تعارف دے دیں، یا کچھ ایک کتابیں جہاں سے ہم یعنی باقاعدہ ایک مطالعہ شروع کر سکیں اسی طریقے پہ جو آج آپ کے نزدیک دور حاضر میں صحیح مطالعے کا طریقہ ہے، اور وہاں سے ہم اچھی یعنی آرگیومنٹس لے سکتے ہیں۔ جی، اس میں ایک جان لینکس ہیں، ان کی 2-3 کتابیں ہیں اس موضوع پر، اور کتابوں کے نام ذہن میں آتے ہیں تو بتاتا جاتا ہوں۔ البتہ اگر آپ اسٹیفن ہاکنگ کی 2 کتابیں، گرینڈ ڈیزائن اور بریف ہسٹری آف ٹائم، اس کو ذرا دھیان سے پڑھیں، سنجیدہ ہو کر، تو آپ کو اس میں بھی مذہب نظر آئے گا ثابت ہوتا ہوا، کیونکہ وہ ایک پیور سائنٹسٹ کی کتاب ہے جو مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب یا خدا ہے یا کچھ اور دینا پڑے گا۔ 3 مقامات ہیں غالباً بریف ہسٹری آف ٹائم میں جب وہ مجبور ہوئے ہیں کہ خدا کو بیچ میں لائیں، اور گرینڈ ڈیزائن کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کیا مسئلہ ان کو درپیش ہے۔ تو جان لینکس ہیں، ایک صاحب اور ہیں جو جان لینکس کی ویسے ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، ذرا باری برکم سے خوبصورت سے آدمی ہیں، تو اگر ان کو آپ پڑھیں گے سنیں گے تو وہ آپ کو کافی فائدہ دے گا۔ لیکن چونکہ ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرسچن ہیں، کرسچینٹی میں جو مذہب ہے وہ اس کا دفاع اگر ہو بھی جائے تو وہ اسلام کو فائدہ کم دیتا ہے، لیکن بیسک آئیڈیاز، بیسک دلائل ان کے بہت اچھے ہیں، مضبوط ہیں۔ اب وہ دوسرا آدمی یاد نہیں آ رہا، ان کا بلا سا نام ہے، ان کو بھی سنیے پڑھیے، جو کینیڈا کے مشہور آدمی ہیں جارڈن پیٹرسن۔ وہ اگرچہ مذہبی تو نہیں ہے لیکن ان کے بعض خدا کے بارے میں باتیں بہت قیمتی ہیں۔ انہوں نے بائبل کا کچھ حصہ بھی پڑھایا تھا میرا خیال ہے، وہ کچھ 10-12 لیکچرز کی سیریز ہے ایک، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ایک اور ہیں، یہ برطانیہ کے ہیں مصنف، وہ اچھے ہیں۔ اور اگر آپ گاڈ ڈیلیوژن والی کتاب اس کو بھی دھیان سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی کمزور باتیں ہیں، لیکن پڑھنا دھیان سے ہے بس۔ ایک ہوتا ہے متاثر ہونے کے لیے پڑھنا، یہ چھوٹے آدمی کا مطالعہ ہوتا ہے کہ ہر کتاب سے متاثر ہو جائے۔ اچھا ریڈر وہ ہے کہ جو اماموں کو پڑھے اور متاثر نہ ہو، اچھا آدمی وہ ہے
جو سمجھ کر پڑھنے والا ہے وہ امام کی بات بھی بتائے کہ یہاں غلط ہے، یہاں صحیح ہے، یہاں غلط ہے، یہاں صحیح ہے. جب اس طرح سے پڑھیں گے تو اس کو میں کہتا ہوں دھیان سے پڑھنا، تو انشاءاللہ آپ ملحدین کی کتابیں بہت فائدہ دیتی ہیں آپ کو. ایک کتاب جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی اس کا نام تھا ورڈ آف این ایتھیسٹ. ورڈ دنیا والا ورڈ جو ہے، ایک ایتھیسٹ کی دنیا. بہت اچھی اس نے لکھی. اس نے بہت شروع سے سوالات اٹھانے شروع کیے. مذاق اڑاتا ہے، وہ تکلیف دہ ہے بہت، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ آئیں بائیں شائیں کے سوا کچھ نہیں. تو اس نے سارا مقدمہ ملحدین کا بیان کیا ہوا اس نے. وہ مجھے میرے کسی پڑھی ہوئی کمپیوٹر میں دیکھوں گا تو آپ کو بھیج دوں. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے بے شمار نوجوانوں کو اس مسئلے سے نکالا ہے، خدا کے انکار اور وہ ساری چیزوں سے، لیکن ظاہر ہے ان کا جو طریقہ کار تھے وہ مختلف تھے اور وہ عام طور پہ علمی عقلی دلائل تھے. لیکن ایک چیز جو بارہا بزرگوں کے ہاں نظر آتی ہے، وہ سب سے پہلے جب بھی ان سے سائنس کے متعلق سوال ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے سائنس کو اس کا لنک ڈی لنک کرتے ہیں خدا کی بحث سے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ مادی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے اس لیے کوئی بھی غیر مادی چیز اس کی ڈومین میں نہیں آتی. تو ان کا یہ تبصرہ اور ڈی لنک کرنا سائنس کو، ریزلٹنٹلی سائنٹیفک میتھڈ کو خدا کی بحث سے، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں؟ یہ بالکل صحیح استدلال ہے، اس میں غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ پازیٹیوزم والی جو سائنس ہے، ہندوستان پاکستان میں بھی بدقسمتی ہے کہ انگریز پازیٹیوزم والی سائنس لے کر آئے تھے. پازیٹیوزم والی سائنس ہی لے کر آئے تھے. اس وقت وہی اسی کا رواج تھا. تو ہم اسی سائنس میں پھنسے ہوئے ہیں آج تک. ہمارے تمام مذہبی طبقات اسی کو سائنس مانتے ہیں جو پازیٹیوزم والی سائنس تھی. اب وہ بہت آگے بات بڑھ چکی ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ سائنس کو ہمیشہ ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو خدا کو دکھایا نہیں جا سکتا. سائنس کے اوپر تبصرہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں کہ سائنس کیا ہے کیسے ہے تو بتاتی ہے، کیوں ہے نہیں بتاتی. تو ذرا ایوولوشن کی تھیوری پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ کیوں کا جواب دیتے ہیں کہ ایوولوشن کیوں ہوتی ہے، دیتے ہیں سروائیول آف دی فٹسٹ، اس کا جواب ہے. کیسے ہوتی ہے، نیچرل سلیکشن. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ سائنس کیوں کا جواب نہیں دیتی. تو یہ پرانی سائنس تھی، اسی کے لحاظ سے ابھی تک ذہن بنا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں سائنس ٹیکسٹ بک میں تو پڑھائی جاتی ہے، سائنس ہے کیا یہ کوئی نہیں جانتا. ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ہم نے اس کو ڈی لنک کرنا ہے. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے، چونکہ سائنس اب اندیکھی چیزوں کو مان رہی ہے، ثابت کرتی ہے. پازیٹیو والی سائنس اندیکھی چیزوں کو نہیں مانتی تھی. اس وجہ سے ڈی لنک کرنا بنتا تھا. اب آج کی سائنس جو ہے، جو کوانٹم فزکس کے بعد، آئنسٹائن کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے، وہ اندیکھی چیزوں کا انکار نہیں کرتی. وہ بالکل ماڈل بنا کر، کیلکولیشنز کر کے، چیزوں کا دیکھ کر بتا دے گی کہ کائنات میں یہ چیز ہو رہی ہے. اب ڈارک میٹر کسی نے نہیں دیکھا تھا، نظریہ دے دیا کیا، سائنسدانوں نے ماننا شروع کر دیا اس کو، بغیر اس کا کوئی ویریفیکیشن کے مانتے رہے ہیں. بگ بینگ کی ویریفیکیشن کافی دیر بعد ہوئی ہے، جب وہ مائکرو ویوز ڈسکور ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو اب وہ بھی لنک کیا ہم نے کہ وہ بگ بینگ کا ہو جائے، مائکرو ویوز کسی اور چیز وہ ریڈیشن ہو، ہمیں نہیں پتہ. لیکن ہم نے کہا کہ اسی کی باقیات ہیں. پھر ہیلیم کا ہونا، ہائیڈروجن کا ہونا کتنی مقدار میں ہے، وہ اس کی ویریفیکیشن کی چیزیں بنتی چلی گئی. تو لیکن پہلا نظریہ تو بغیر ویریفیکیشن کے تھا. تو اس لیے آج کی سائنس میں ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ مسئلہ ہوا کہ ہم جس خدا کو ثابت کرتے رہے ہیں، جس خدا کو ثابت کرتے رہے ہیں، وہ محرک اول کے طور پر انکازڈ کاز، ان مووڈ موور، یہ ہمارا خدا ہے. یہ قرآن کا خدا نہیں ہے. تو یہ جو خدا ہے ان مووڈ موور، یہ اس کائنات میں ہونا چاہیے، اس کائنات کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے. جب میں کہتا ہوں کہ یہ چائے کسی نے بنائی ہے
تو کچن میں چائے بنانے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو فلسفیوں والا خدا ہے انموڈ موور, وہ اس کائنات کا پارٹ ہونا چاہیے. جبکہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ٹرانسینڈنٹ گاڈ ہے, وہ کاز نہیں ہے. تو کاز کو جب آپ نے ثابت کرنا ہے اور وہ دکھائی نہیں دے رہا, اب کیا کریں گے؟ لنک کافی کمزور ہو جاتا ہے. کافی کمزور ہے, تو اس لیے پھر وہ ڈی لنک کرنا پڑتا ہے. تو جب کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں, میں مولانا اصلاحی کا جملہ دہراتا ہوں, ہم نے ان سے پوچھا جا کر جب کہ یہ مسبب الاسباب اور محرک اول کیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں میں اس بتنے سے واقف نہیں ہوں. یہی الفاظ بولے انہوں نے, میں تو علیم و قدیر خدا کو جانتا ہوں. بہت فرق ہے علیم و خبیر خدا اور ان موڈ موور, بہت فرق ہے. تو ان موڈ موور یہاں ہونا چاہیے. اور سائنس سارے جو مطالبہ اہل ملحدین کا وہ قائم اسی وجہ سے ہے کہ آپ دکھائیں, آپ کہتے ہیں ان موڈ موور ہے تو دکھائیں وہ ان موڈ موور کہاں ہے. جو سبب ہوتا ہے وہ اس مسبب کے پاس پڑا ہوتا ہے, جو کاز ہوتا ہے وہ ایفیکٹ کے ساتھ پڑا ہوتا ہے. لیکن سر جس وقت آپ وہ آنکھ والی مثال دے رہے تھے, وہ بھی تو کم و بیش اسی طرح کی بات لگتی ہے نا, کہ وہ پین والی مثال آپ نے دی کہ, اور اس کے بعد آپ نے آنکھ والی مثال دی. پین کے غائب ہونے کا سب کاز نہیں ہے اس کا, وہ آدمی ہے جو اس کو اٹھا کر لے گیا ہے. تو وہ آدمی کاز ہوا نا؟ نہیں, یا جو اس نے کام کیا وہ کاز ہوئی اس کی؟ کاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آگ تھی تو دھواں نکل رہا تھا, آگ لگانے والا چاہیے, یہ کاز نہیں ہے. یہ کریٹر ہے, خالق ہے, ایجاد کرنے والا ہے, موجد ہے, یہ ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. اور جو خدا باہر ہے کائنات کے, ٹرانسینڈنٹ, ہاں وہ خالق, ہم اس کو خالق مانتے ہیں نا, کاز نہیں مانتے, ہم خالق مانتے ہیں. مثلا کمپیوٹر کا ایجاد کرنے والا انجینئر اس کا کاز نہیں ہے, کمپیوٹر کا کاز نہیں ہے, وہ اس کا, ہاں وہ انوینٹر ہے اس کا, وہ خالق ہے. تو یہ فرق ہے کاز اور ایفیکٹ میں, اور خالق اور مخلوق میں. چلیں استاد ہمارا وقت ہو گیا, تو پھر انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ